بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے. مال اور اولاد کی محبت دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غفلت نہ کرنا. جو یاد الہی سے غافل ہوا وہ یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے، وہ خسارے والا ہے. مال کی زیادہ طلبی کو حرص کہتے ہیں. حرص ہمارے معاشرے میں ایسا رچ بس چکا ہے کہ کثیر مسلمان اس کا شکار ہیں، کثیر عوام انسان اس کا شکار ہیں. اور حرص جو ہے یہ ہمارے اندر اتنا زیادہ سرایت کر چکا ہے. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر. تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے، کثرت کے شوق نے، کثرت مال کی خواہش نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. عموماً ایسا ہوتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مال کی جو حرص ہے یہ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک میں ہوتی ہے. بوڑھے بھی کئی ایسے نظر آئیں گے جو کوشش کر کے مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، حالانکہ بوڑھے ہو چکے ہیں. اور ویسے تو زندگی کا نہ جوان کا کوئی پتہ ہے، نہ بوڑھے کا، نہ جوان بچے کا، کسی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، مگر بوڑھے مال جمع کر رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں بھی. تو ایسی عمر میں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مقام پر یوں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آئے. موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، موت سے پہلے راہ خدا میں خرچ کرو. ایک حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ دوسرا فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، اور وہ ہے جو تو نے پہن لیا۔ جو کھا لیا، جو پہن کے پرانا کر دیا، وہ ہے ہمارا مال۔ جو راہ خدا میں خرچ کر دیا وہ بھی ہمارا مال، اور جو اس کے علاوہ ان تین کیٹیگریز کے علاوہ بچتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہے۔ اور اس تعلق سے، مال کے تعلق سے بڑی اچھی اچھی حکایات روایات ملتی ہیں۔ حرص جو ہے، آج ہمارا موضوع حرص ہے۔ حرص اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کی شدید خواہش کو، کسی بھی چیز کی شدید خواہش کو حرص کہتے ہیں۔ تو حرص کی بنیادی طور پر تین قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، نیکیوں کا حرص۔ انسان کو نیکیوں کا حرص اگر لگ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اس حرص میں تو انسان جو مبتلا ہو گیا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ نیکیوں کے حرص کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ بندے کا حرص پورا نہ ہو، بندے کی دل مطمئن نہ ہو، بلکہ وہ نوافل کثرت سے پڑھے۔ اسی طرح روزے جو رمضان شریف کے فرض ہیں وہ تو رکھ لیے، وہ تو رکھنے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل کرے میں اور رکھوں تو نفلی روزے رکھیں۔ یہ ہے نیکیوں کا حرص۔ تو نیکیوں کا حرص اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ جتنا بھی زیادہ ہو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اس میں بہتریاں اور فوائد ہیں۔ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ ان کی پنڈلیاں سوج گئی تھیں، زیادہ قیام کی وجہ سے، کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ اور وہ اتنی عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ اگر انہیں کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت آنے والی ہے، کل کا دن قیامت کا دن ہوگا، تو وہ اس دوران عبادت میں اضافہ نہ کر سکتے۔ اتنی کرتے تھے کہ گنجائش نہیں بچتی تھی، بلکہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ جب کہا جاتا کل قیامت ہے، کہہ دیا جاتا تو مزید اضافہ نہ کر سکتے، جتنی کرتے تھے اتنی ہی کرتے، اتنی زیادہ وہ عبادت کرتے تھے۔ اور ان کی نیکیوں کی حرص کی کیا ہی بات ہے۔ رات کو جب سونا ہوتا تھا، سردیوں کے موسم میں چھت پہ سوتے تھے تاکہ سردی کی وجہ سے مجھے سکون کی نیند نہ آ سکے، اور ایسا نہ ہو کہ مجھے سکون کی نیند آ جائے اور میں عبادت سے محروم ہو جاؤں۔ اور جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو کمرے کے اندر سوتے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے سکون کی نیند ہے اور نیند لمبی ہو جائے، میں عبادت سے محروم ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ نیکیوں کے حریص ہوتے تھے، تو ہمیں بھی نیکیوں کا حریص بننا چاہیے۔ نیکیوں کا حرص بہت ہی اچھی چیز ہے اور یہ ممدوح چیز ہے۔ دوسرا حرص وہ ہے گناہوں کا حرص۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ گناہوں کا جس کو حرص لگ جاتا ہے تو یہ حرص بھی ختم نہیں ہوتا، شیطان بھی اس میں مددگار ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کا حرص جس کو لگ جائے وہ مزید گناہ سے گناہ کرتا ہے، مزید گناہ سے گناہ کرتا ہے، اور وہ گناہوں میں بہت دور تک نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تیسرا حرص ہے، وہ حرص ہے مباح، جائز حرص ہے، یعنی کہ کرو تب بھی جائز، نہ کرو تو بھی جائز۔ یہ حرص ہے مثلا اس طرح کہ کوئی مال جمع کرنے کا ایک شوق رکھتا ہے، شدید خواہش رکھتا ہے، لیکن حرام رزق بھی جمع نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ مال کی کثرت طلبی کی وجہ سے عبادت جو فرض نماز ہے، جو اس کے ذمہ لازم چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے، ان میں کوتاہی کرتا ہے۔ نماز فرض ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز بھی پڑھتا ہے، اور رزق حرام بھی نہیں جمع کرتا، فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، وہ پوری ادا کرتا ہے۔ تو یہ ہے مباح حرص، جائز حرص۔ اسی طرح کھانا، اب لوگوں کی کئیوں کی خواہش ہوتی ہے
کہ ہم زیادہ کھائیں، ہم اچھی چیزیں کھائیں، ہم مہنگی چیزیں کھائیں، ہم اعلیٰ خوراک کھائیں، لیکن وہ حرام رزق نہیں ہے، حلال رزق ہے، اگر وہ کھاتا ہے تو یہ جائز حرص ہے۔ تو حرص جو ہے اگرچہ یہ جائز ہے، اس کا گناہ بھی نہیں، اس پر ثواب بھی نہیں، یہ جائز ہے، مگر حرص جو ہوتا ہے وہ ایک ہی چیز کا زیادہ جو ہے وہ دل پہ جمتا ہے، یا نیکیوں کا یا گناہوں کا یا مباح کا، تو اپنے دل میں نیکیوں کا حرص ڈالیں، گناہوں اور مباح چیزوں کا بھی حرص نہ دل میں آنے دیں، اس سے بچ کے رہیں تو اسی میں بہتری ہوگی۔ ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ کے نیک لوگوں کو موت پسند ہوتی ہے، وہ پسند کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے نکلیں اور آخرت کو جائیں، لیکن مجھے موت پسند نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو مالدار آدمی ہے؟ اس نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال کثرت سے دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مال کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ صدقہ کر دے، کہ انسان کا دل مال کی طرف ہوتا ہے، جب تو اس مال کو آگے کے لیے صدقہ کر دے گا تو پھر تجھے بھی موت پسند ہوگی، موت محبوب ہوگی۔ اللہ والوں کو موت محبوب ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، موضوع تو میرا نہیں لیکن مختصر بات، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے سرما لگایا اور تیل لگایا، تیاری کی۔ آپ کی زوجہ محترمہ رونے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، ہمارے جان پہ پڑی ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے موت کیوں نہ پسند ہو کہ میں مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں۔ جی کر دے مر جاواں جس دن دے سنیا ہے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی جو ہے وہ یہ اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی فرمایا کہ موت تجھے تب پسند ہوگی کہ یہ مال اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر دے، صدقہ کر دے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین، آپ کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی نیک آدمی تھے اور یہ مالدار تھے، بادشاہ تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کی بادشاہی بھی پوری دنیا پہ تھی۔ تو حضرت ذوالقرنین ایک دفعہ دوران سفر جب وہ دورے کرتے تھے تو آپ کا ایک عجیب و غریب قوم کے پاس سے گزر، آپ نے دیکھا کہ اس قوم کے ہاں پوری قوم میں کوئی بھی جانور نہیں جس کا یہ گوشت کھائے، جس کا یہ دودھ پیئے، اور قبریں کافی ساری کھدی ہوئی ہیں، یہ قبروں کی صفائی بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور سبزیاں کھاتے ہیں یہ۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے سردار سے مکالمہ کیا، بات کی۔ آپ نے پوچھا کہ تم اس قدر سادہ زندگی گزارتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ زندگی میں آئے ہی چند روز کے لیے ہیں، ہم جب یہاں پر پائیدار ہیں ہی نہیں، ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے ہیں ہی نہیں، تو پھر ایسے کام کیوں کریں کہ ایسا لگے کہ ہم ہمیشہ ہی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے پوچھا کہ تم نے قبریں کیوں کھود رکھی ہیں، یہاں صفائی کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں دنیا کی رغبت ہونے لگے تو ہم روزانہ قبروں پہ آ جاتے ہیں، جو ہمارے دل میں رغبت دنیا کی پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، یہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم جانور کیوں نہیں پالتے کہ ان کا گوشت کھا سکو، ان کا دودھ پی سکو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سبزیاں ہیں تو زندگی میں انسان کے لیے گزارا کرنے کو یہ کافی ہے، تو جب اس سے کفایت ہو جاتی ہے، گزارا جب اس سے ہو جاتا ہے تو ہم زیادہ کی کیوں سوچیں؟ ہمارا سبزی کھا کر جب گزارا ہو جاتا ہے تو ہمیں گوشت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جمع ہم کر کے اس لیے نہیں کھڑا دیں کہ اگر رکھ لیا تو پھر زیادہ ہمیں کہیں طلب نہ ہو جائے، اور لیں اور پھر انہی میں دل نہ لگ جائے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے سونا چاندی کیوں نہیں رکھا؟ حضرت ذوالقرنین نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ سونا چاندی اگر ہم تھوڑا رکھیں گے تو زیادہ کی تمنا ہوگی، ہم تھوڑا بھی نہیں رکھتے۔
تو حضرت سیدنا ذوالقرنین اس قدر متاثر ہوئے ان کی گفتگو سے، ان کی بات چیت سے اور ان کے انداز زندگی سے کہ آپ نے ان کے سردار سے کہا کہ مجھے تم جیسے لوگ چاہیے سلطنت کا وزیر بنانے کو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وزیر بھی بناؤں گا اور اپنا خاص مشیر بھی بناؤں گا۔ اس شخص نے کہا مجھے یہی زندگی محبوب ہے، مجھے شاہوں کی زندگی پسند نہیں، مجھے شاہی والی زندگی پسند نہیں ہے، میں اسی طرح رہ کر ہی خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ حضرت ذوالقرنین حیران ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کی بات۔ یہ بات یاد رکھیے، مال جو ہے یہ مطلقاً یہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ مال کو خیر فرمایا ان ترک خیرا الوصیہ، اگر کوئی مال چھوڑ جائے، یہاں مال کو خیر فرمایا، ان ترک خیر، اگر کوئی مال چھوڑ جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ یہ راہ خدا میں خرچ کرنا یا قریبی لوگوں کو دینا، یا وصیت کا ذکر ہے اور مال کو خیر فرمایا گیا۔ تو مال خیر بھی ہوتا ہے اور مال مذموم بھی ہوتا ہے۔ مال مذموم بھی ہے، بری چیز بھی ہے، اور مال اچھی چیز بھی ہے۔ وہ مال بہت ہی اچھی چیز ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، زکوٰۃ، عشر، وہ بھی ادا کیا جائے، اسے راہ خدا میں خرچ بھی کیا جائے، اور وہ ہو بھی حلال کا، حرام کا نہ ہو، اور اس کی وجہ سے دنیا کی رغبت نہ بڑھے، بلکہ حضرت سیدنا سلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی گزرے ہیں اور آپ بادشاہ بھی تھے، صرف انسانوں کے بھی نہیں بلکہ جنوں کے بھی بادشاہ تھے، اور آپ تو پرندوں کے بھی بادشاہ تھے، سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، سب کو احکامات بھی جاری کرتے تھے، ہوا بھی آپ کے کنٹرول میں تھی، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز آپ کو دی تھی۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو مجھے مال دیتا ہے تو مجھے مال تو دیتا ہے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جتنا زیادہ دیتا ہے میں زیادہ شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جس کو مال اللہ تعالیٰ دے وہ اس کی وجہ سے دنیا کی رغبت نہ رکھے، دنیا کی چیزوں میں نہ پڑے، تو یہ مال خیر بن جاتا ہے۔ اور اگر جو خرابیاں میں نے ذکر کی ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی اس میں آ جائیں تو پھر یہ مال مذموم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک